کہ گویا کہ تاجدار انبیاء، سرور انبیاء، قائد انبیاء، رسول انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک بہترین نمونے کا دوسرا نام فاطمہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات زہرا، طیبہ، طاہرہ، مطہرہ، زاکیہ، عابدہ، زاہدہ، بطول، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اس کی جان سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے۔ جب وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے اور میری اولاد اس کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہو، جب وہ میری اولاد سے بھی اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرے گا تو وہ بندہ مکمل ایمان والا ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک میرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے اور جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس سے پہلے وہ ایک مرتبہ بھی زمین پر نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ مجھ کو سلام کرے اور مجھے خوشخبری دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ان کے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کہ آپ کی صاحبزادی جنتی عورتوں کے سردار ہے اور آپ کی صاحبزادی کے صاحبزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جتنا آپ حضرت سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے، حضرت ابن عمیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب انسانوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ سب انسانوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت فرماتے تھے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ سے۔ اور پھر دوسرا سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کس کو جانتے تھے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے شوہر علی سے، ان کے شوہر سے مردوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار تھا، سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی جسم اطہر کے اوپر ایک آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چادر اوڑھی ہوئی اتنی خوبصورت، وہ اتنی حسین و جمیل چادر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھوڑی دیر گزری، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اس چادر کے اندر لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کو بھی اپنی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں، آپ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر داخل کر لیا۔ اور پھر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی چادر مبارک کے اندر داخل کر لیا۔ اور جب داخل کرنے کے بعد پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی نجاست کو، ہر قسم کی پالیدگی کو رب ذوالجلال دور فرما دے، وہ تمہیں طاہر بھی بنا دے اور مطہر بھی بنا دے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب صاف و ستھرا کر دے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو ان سے پیار کرتا ہے وہی مجھ سے پیار کرتا ہے اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ رب سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے عذاب خداوند دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سفر سے واپس تشریف لاتے یا کسی جنگ سے واپس تشریف لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں تشریف فرما ہوتے۔ اگر کوئی وقت مانے نہ ہوتا تو 2 رکعت نفل ادا کرتے اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنی صاحبزادی کے گھر میں تشریف فرما ہوتے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر انداز، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، کام کرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پوری کی پوری تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کرتی تھی ہر عمل کے اندر۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ نشست، برخاست، چلنے پھرنے، عادات و خصائل، تمام چیزوں میں، طرز گفتگو میں، انداز گفتگو میں، لب و لہجے کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی مشابہت حضرت سیدہ زہرا پاک کی دیکھی ہے کسی اور کی نہیں دیکھی۔
یعنی ہر کام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز پر حضرت سیدہ زہرا پاک نے زندگی گزاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سیدہ زہرا پاک تشریف لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی صاحبزادی کا استقبال فرماتے۔ دو روایتیں، ایک میں ہے کہ آپ حضرت سیدہ زہرا پاک کی پیشانی کو بوسہ دیتے، دوسری روایت میں کہ آپ کے ہاتھ مبارک کو چوما کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب سیدہ زہرا پاک آتے تو حضرت سیدہ زہرا پاک بھی اپنے باپ کے قدم، آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے۔